جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت میں۔ ہمارا آج کا عنوان گفتگو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 151 ہے، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، تو اس دعا کا پس منظر کیا ہے، آپ کی قوم کا تعارف کیا ہے، آپ اس سے آغاز فرما دیجئے تاکہ ہمارے لیے موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بابرکت لمحات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم آمین۔ آپ کے سوال کے دو حصے اگر میں کروں کہ دعا کا پس منظر کیا ہے اور آپ کی قوم کا تعارف۔ ارشاد فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم میں مبعوث کیے گئے۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب مبارک تھا، اسرائیل۔ درست، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ درست، جیسے عربی میں نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ، بالکل ٹھیک۔ تو ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب مبارک تھا عبداللہ۔ تو جو آپ کی اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ بالکل ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے اور انہی میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ صحیح۔ تو انہی کی آگے نسلیں چلیں اور آباد ہوئیں تو وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلائے۔ درست، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ پھر ان کا اصل وطن، تو اصل وطن یعقوب علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا وہ یہی فلسطین اور بلاد شام تھا۔ جی بالکل ٹھیک۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اپنے بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، وہ اس حادثہ کے نتیجے میں مصر پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ تو مصر پہنچے تو وہاں تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انہیں شان و شوکت سے نوازا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد اور تمام خاندان، بعض روایات کے مطابق تقریباً 80 لوگ تھے، افراد تھے، وہ سارے پھر منتقل ہوئے مصر کے اندر۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایسے ہی پھر مصر کے اندر بنی اسرائیل کا آغاز ہوا اور ان کا وہ وطن اقامت بنا اور وہاں وہ آباد ہونا شروع ہوئے۔ صحیح۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے تو کم و بیش بنی اسرائیل کی تعداد وہاں مصر کے اندر 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ جو دوسری مقامی آبادی وہاں تک تھی وہ قبطی قبیلہ تھا، بالکل ٹھیک۔ جہاں سے یہ فرعون تھا، چونکہ فرعون تو مصر کے بادشاہ کا ٹائٹل ہوا بالکل کرتا صحیح۔ تھا، تو وہ جتنے بھی فرعین آئے، بادشاہ آتے تھے یکے بعد دیگرے، تو وہ قبطی قبیلہ سے ہوا کرتے تھے، وہ مقامی آبادی تھی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بنی اسرائیل وہاں پر مائیگریٹ ہوئے تھے اس وقت سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں قبطی قبیلے کا اور فرعون کا ظلم جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم اتنے ڈھائے گئے حتیٰ کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہر پیدا ہونے والا لڑکا، بیٹا ذبح کر دیا جائے گا، صرف عورتوں کو رکھا جائے گا، اور پھر ان پر جینا تنگ کر دیا گیا، زمین تنگ کر دی گئی ان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی فریاد سنی تو موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ صحیح۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرا کر دریائے نیل کو عبور کر کے پھر آپ تشریف فرما ہوئے واپس فلسطین کی طرف۔ یہ قوم کا تعارف بنتا ہے ان کا۔ اور ایک جملہ اس میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر میرے خیال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، وہ یہ کہ یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس میں پے در پے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 30,000 انبیاء کرام کو تو انہی کی نسل میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ اگرچہ عام تاثر یہی ہے کہ جملہ انبیاء کرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، سوائے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے کہ آپ بنو اسماعیل سے تشریف لائے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے انعامات اور احسانات کے بھی انتہا فرما دی، مگر اس قوم نے جہاں اطاعت کی وہاں بہت سارے لاڈ انداز اور ان کی روح گردانی کے واقعات سے بھی قرآن بھرا پڑا ہے، وہ بھی ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی قیمتی بنیاد ہے اور ہمیں موضوع کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا پورے قوم کے تعارف سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے حوال سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو اس دعا کا بھی کوئی خاص پس منظر ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کے جواب سے قبل ایک تمہیدی بات عرض کرنا چاہوں گا، ارشاد کہ ہمیشہ دعائے بخشش اور مغفرت کا مطلب گناہ کی معافی نہیں ہوتا،
بڑی قیمتی بات ہے. اور خاص طور پر جب انبیاء کرام عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اس وقت تو بالکل بھی نہیں ہوتا، بالکل صحیح. کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے خطا سرزد ہونا ناممکن محال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے طور پہاڑ پہ تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو احکام عطا کیے جائیں گے، آپ تشریف لے آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو اپنے بعد حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر فرما گئے. اپنے آپ نے اپنے بھائی کو کہ آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور ان کو راہ راست پہ رکھنا ہے. آپ کو پتہ تو تھا کہ یہ قوم کس طرح جو ہے وہ ہر لمحے بدلتی ہے اور نافرمانی پر نافرمانی کرتی ہے، نافرمانی پر نافرمانی کرتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے، 30 دن کا یہ وقفہ تھا، تو پیچھے انہوں نے وہی کام کیا جو ان کی عادت تھی. انہوں نے کیا کیا، ایک سامری شخص تھا وہاں، تو وہ ویسے یہ سونا وغیرہ ڈھالنے کا کام کرتا تھا. اس نے جو لوگوں کا سونا وغیرہ اکٹھا ہوا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کو دفن کرنا چاہا. ایک تفصیلی واقعہ ہے، ہم اس کو سکپ کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جب اس کو ختم کرنا چاہا تو اس نے وہ لے لیا اور اس سے ایک بچڑا بنایا. صحیح. قرآن مجید نے ذکر کیا سورہ طٰہٰ میں کہ سامری نے ایک مرتبہ حضرت جبریل کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے آپ کے جو سواری تھی اس کے سم سے ایک مٹی لے لی تھی، اور وہ مٹی جو ہے وہ کرشماتی مٹی تھی اور اس میں معجزاتی کیفیات تھیں. وہ اس نے اس بچڑے پر جو اس نے سونے کا بنایا تھا اور پیتل اور زیورات کو اکٹھا کر کے ڈھال کے اس پہ وہ مٹی جو ہے لگائی تو اس میں سے آواز آئی. تو لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا کہ یہ تمہارا پروردگار ہے، یہ تمہارا خدا ہے، ایسے ہی تم بھولے ہو اور موسیٰ بھی بھول گئے تھے، تو اس کی عبادت کرو. بالکل صحیح. خیر قوم جو ہے وہ اس کی عبادت میں مصروف ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی کہ پیچھے معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہو چکے ہیں، آپ جو ہے وہ تشریف لے جائیں. تورات ملی، تورات کی الواح لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم میں آئے تو دیکھا تو صورتحال بالکل یکسر جو ہے وہ مختلف ہو چکی ہے، تبدیل ہو گئی ہے. آپ نے وہ الواح ایک سائڈ پہ رکھی اور اپنے بھائی سے ناراضگی کا اظہار کیا. قرآن مجید میں یہی جو آیات مبارکہ قاری صاحب نے تلاوت بھی فرمائی ہے، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کو ذرا تھوڑا سا سرزنش بھی کی کہ آپ نے کیا کیا، میں نے آپ کو وہ ایک ذمہ داری دی تھی اور آپ نے یہ کیا کیا. انہوں نے معذرت کی کہ میں نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن یہ لوگ نہیں مانے. خیر جب آپ کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس وقت پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے. اب وہ کون سی بخشش کون سی تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ میں جب جذباتی ہوا، اصل میں وہ جذباتی جو ہوئے وہ غلط نہیں تھے، وہ غیرت دینی تھی اور وہ بھی ضروری تھی. لیکن جب صورتحال دیکھی کہ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک اس لیے بھی دعا کی، مالک میرے جذبات کی وجہ سے اگر ان کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے تو وہ میں معذرت کرتا ہوں، اور ان کے لیے بھی کہ اگر کہیں ان سے بھی کچھ تھوڑا سا اپنے فرائض منصبی میں اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو کرم فرما. حالانکہ کوئی وہاں غلطی نہیں ہوئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ، ایک روایت میں 70 ہے، ایک میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے. تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ اور ان کی سنت ہوا کرتی. سبحان اللہ.